حج کے زمانے میں نہایت فیاضی کے ساتھ حاجیوں کی جو خدمت قریش کے لوگ کرتے تھے، اس کی بنا پر یا اسی بنا پر سب ان کے احسان مند تھے۔ انہیں اس کا کوئی خطرہ نہ تھا کہ راستے میں کہیں ان کے قافلوں پر ڈاکہ مارا جائے گا۔ راستے کے قبائل ان سے راہ گزر کے لیے وہ بھاری ٹیکس بھی وصول نہیں کرتے تھے جو دوسرے قافلوں سے طلب کیا جاتا تھا، اور حضرت ہاشم نے ہی ان تمام پہلوؤں کو دیکھ کر تجارت کی منصوبہ بندی کی، اور اپنے اس منصوبے میں اپنے باقی تینوں بھائیوں کو بہت اہتمام سے، بہت پیار سے اور بڑی لگن کے ساتھ شامل کیا۔ شام کے غسانی بادشاہ سے ہاشم نے، حبش کے بادشاہ سے عبد شمس نے، یمنی امرا سے مطلب نے، اور عراق و فارس کی حکومتوں سے نوفل نے تجارتی مراد حاصل کی۔ اس طرح ان لوگوں کی تجارت بڑی تیزی سے ترقی کرتی چلی گئی، اور اسی بنا پر یہ چاروں بھائی متجرین یعنی تجارت پیشہ کے نام سے مشہور ہو گئے، اور جو روابط انہوں نے گرد و پیش کے قبائل اور ریاستوں سے قائم کیے تھے، اسی بنا پر انہیں اصحاب الالاف کہا گیا، جس کے معنی بعض کے نزدیک معاہدہ امن و سلامتی برائے تجارت کرنے والے، اور بعض کے نزدیک الفت پیدا کرنے والے کے لإلاف قریش۔ اس کاروبار کی وجہ سے قریش کے لوگوں کو شام، مصر، عراق، ایران، یمن اور حبشہ یا حبش کے ممالک سے تعلقات کے وسیع مواقع حاصل ہوئے، اور مختلف ملکوں کی ثقافت اور تہذیب سے براہ راست سابقہ پیش آنے کے باعث ان کا معیار دانش اتنا بلند ہوتا چلا گیا کہ عرب کا کوئی دوسرا قبیلہ ان کی ٹکر کا نہ رہا۔ یہ بات بھی حقیقت ہے کہ جو مال و دولت کے اعتبار سے آپ دیکھیں کہ اس اعتبار سے بھی وہ عرب میں سب پر فائق ہو گئے تھے، اور یوں شہر مکہ جزیرۃ العرب کا سب سے اہم تجارتی مرکز بن گیا تھا۔ اچھا، ان بین الاقوامی تعلقات کا ایک اور بھی بڑا فائدہ ہوا، اور وہ یہ ہوا کہ عراق سے یہ لوگ جو رسم الخط لے کر آئے، جو بعد میں قرآن مجید لکھنے کے لیے استعمال ہوا، عرب کے کسی دوسرے قبیلے میں اتنے پڑھے لکھے لوگ نہ تھے جتنے قریش میں تھے، اور انہی وجوہ کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قریش لوگوں کے لیڈر ہیں، اور قریش نے بعد کے ادوار میں بھی اپنی قیادت کا یہ جوہر نمایاں رکھا۔ ایک ہیں زبیر بن بکار، انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے روایت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ قبیلہ قریش کے ہاں زمانہ جاہلیت میں ایک رسم احتفاظ کے نام سے رائج تھی۔ احتفاظ، جب کوئی خاندان مفلس اور قلاش ہو جاتا تو اس کے لوگ شہر سے دور صحرا میں نکل جاتے، وہاں جا کر اپنے خیمے نصب کر دیتے، پھر ان خیموں میں روپوش ہو جاتے، یہاں تک کہ وہ وہیں فاقہ کشی سے ایک ایک کر کے دم توڑ دیتے تھے، اور کسی کو خبر بھی نہیں ہونے دیتے تھے کہ وہ مفلس اور کنگال ہو گئے ہیں، اور اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ انہیں ایک نوالہ تک بھی میسر نہیں تاکہ وہ سانس ہی بحال رکھ سکیں۔ جب ہاشم جوان ہوئے اور انہیں اس ہولناک رسم کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنی قوم کو اکٹھا کر کے ایک خطبہ دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے گروہ قریش، قبیلے کی عزت افراد کی کثرت سے ہوتی ہے۔ اہل عرب میں مال کی فراوانی اور افراد کی کثرت کے اعتبار سے تمہیں برتری حاصل ہے، لیکن احتفاظ کی قبیح رسم نے تمہارے بہت سے خاندانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ میری ایک تجویز ہے، اگر آپ لوگ اس کو سنیں۔ قوم بہت توجہ سے سن رہی تھی۔ قوم نے کہا کہ ارشاد فرمائیے ہاشم، آپ کی ہر تجویز بہت عمدہ ہوتی ہے، آپ ہمیں حکم دیں تاکہ ہم آپ کی تجویز کی یا آپ کے حکم کی تعمیل کریں۔ ہاشم نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ تم میں سے جو مفلس اور کنگال ہیں ان کو میں دولت مند خاندانوں کے ساتھ ملا دوں، ہر غنی کے ساتھ ایک فقیر ماں اس کے کنبے کے ملا دوں۔ جب تم لوگ اپنے تجارتی کارواں لے کر موسم گرما اور موسم سرما میں شام اور یمن کی طرف جاؤ تو تمہاری یہ نادار بھائی تمہارا ہاتھ بٹائے، اور جب اس کاروبار میں تمہیں نفع ہو تو اس نفع میں تم ان کو شریک کر لو تاکہ وہ تمہارے سائے میں عزت اور خوشحالی کی زندگی بسر کریں۔ فاقہ کشی کے باعث انہیں مرنے کی نوبت بھی نہیں آئے گی، اور اس طرح یہ احتفاظ کی جو قبیح رسم ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ سب نے ہاشم کی اس رائے کو بہت پسند کیا۔
چنانچہ حضرت ہاشم نے ہر غنی کے ساتھ ایک مفلس خاندان کو جمع کر دیا، یا یوں کہہ دیجئے کہ ایک مفلس خاندان ان کو لا کے دے دیا، اور اس حکمت عملی سے ساری قوم کو ایک دوسرے کے ساتھ مجتمع کر دیا، جوڑ دیا۔ ہاشم اور ان کے بھائیوں کو المجیرون یعنی پناہ دینے والے بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ لوگ اپنی سخاوت اور سیادت کے باعث سارے عرب کے لیے بہترین پناہ گاہ تھے۔ المجیرون۔ آپ کو ابو البطحاء بھی کہا جاتا ہے۔ عسر اور یسر میں ان کا دسترخوان مہمانوں کے لیے بچھا رہتا۔ شعرائے عرب نے ہاشم کی مدح سرائی میں بہت خوب لکھا ہے۔ علامہ آلوسی لکھتے ہیں کہ آپ مسافروں کو سوار کیا کرتے تھے، لوگوں کے مالی حقوق اپنی جیب سے ادا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور آپ کے چہرے پر ذو فشاں رہتا تھا۔ جو آدمی آپ کی زیارت کرتا آپ کے ہاتھ چوم لیتا تھا۔ جب بھی آپ کسی چیز کے پاس سے گزرتے تو وہ سجدے میں گر جاتی۔ آپ کی سخاوت بطور ضرب المثل عرب میں مشہور ہو چکی تھی، اور آپ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے قریش کے 2 سفروں کا آغاز کیا، ایک تجارتی سفر سردیوں میں اور دوسرا تجارتی سفر گرمیوں میں۔ حضرت ہاشم جس شام کو ذی الحجہ کا چاند نظر آتا، صبح سویرے حرم میں تشریف لاتے اور کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے اور پھر خطبہ ارشاد فرماتے۔ بڑا پیارا خطبہ۔ آپ کہتے کہ اے گروہ قریش، تم عرب کے سردار ہو، تمہارے چہرے بڑے حسین ہیں، تم زیرک اور دانش مند ہو۔ اے گروہ قریش، تم اللہ کے گھر کے پڑوسی ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کا متولی ہونے کی عزت عطا فرمائی ہے اور اس کا ہمسایہ بننے کی خصوصیت سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرنے والے اور اس کا ادب و احترام کرنے والے ابھی آئیں گے اور وہ اس کے مہمان ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے مہمانوں کی عزت و تکریم کرنے کے تم زیادہ حقدار ہو، لہذا تم اس کے مہمانوں اور اس کے زائرین کی عزت کرو۔ اس گھر کے رب کی قسم، اگر میرے پاس اتنا سرمایہ ہوتا تو میں خود ہی یہ سارا بوجھ اٹھاتا۔ میں اپنے پاکیزہ اور حلال مال سے اس مقصد کے لیے کچھ حصہ نکالوں گا، ایسا مال جس کے حاصل کرنے میں قطع رحمی کی گئی ہے، نہ ظلم روا رکھا گیا ہے اور نہ اس میں کچھ حرام داخل ہے۔ میں تم سے التماس کرتا ہوں کہ جو چاہے اس نیک مقصد کے لیے مالی تعاون کرے، لیکن کوئی آدمی ایسا مال نہ دے جو پاکیزہ نہ ہو، جس کے حصول میں کسی کے ساتھ ظلم کیا گیا ہو، قطع رحمی کی گئی ہو اور کسی سے زبردستی چھینا گیا ہو۔ ناظرین کرام، اہل مکہ آپ کی اس دعوت کو بصر و چشم قبول کرتے اور بڑھ چڑھ کر مالی تعاون کرتے، اور یہ سب چیزیں دارالندوہ میں جمع کر دی جاتی۔ حضرت ہاشم کے 4 بیٹے تھے، ابو سیفی، فضلہ، اسد اور عبد المطلب۔ اور عبد المطلب وہ خوش بخت تھے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محترم دادا ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت عبد المطلب کا تذکرہ میں ذرا تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے انشاءاللہ کل کروں گا، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کائنات کی عظیم ترین ہستی کے دادا حضور بھی کتنے بڑے مرتبے کے مالک تھے۔ فی الوقت اجداد میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل اسی وقت اسی چینل پر اسی پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ یا رسول اللہ رفعت آپ نے پائی کہ بس، یا رسول اللہ رفعت آپ نے